السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی بالکل خیریت سے ہیں۔ اب میں آج ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، تو بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے آج کا ولاگ۔ کچھ گھر کے بارے میں، کچھ باہر کے بارے میں، ہم نے کچھ شاپنگ بھی کرنی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ تو آج آپ نے رہنا ہے میرے ساتھ ہی، بالکل آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے، بہت مزہ آنے والا ہے آگے۔ ایسی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، بہت ہیلپ فل ہوگی یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ اور اگر آپ ہمارے علاقے میں راولپنڈی کے رہنے والے ہیں نا، پھر تو آپ کے یہ نا بہت ہی آپ کے لیے یہ ویڈیو نا ہیلپ فل ہوگی۔ تو آج ہم نے یہ بنائے تھے چاول، جی یہ چاول بنائے ہیں۔ کیا بنائے؟ یہ چاول ہم پہلی دفعہ لے کے آئے تھے، تو بھائی نے بولا کہ آپ نا یہ اسے نا بوائل کرنے کے لیے چاول یوز کرنا۔ تو بہن کہتی ہے نہیں، ہم نا آج بنا لیتے ہیں، چنے والے چاول بناتے ہیں۔ تو یہ اس نے سارا دن چنے بھگو کے رکھے، پھر اس کے بعد چنے بوائل کیے، ساری محنت کی، چاول بنائے۔ تو جب چاول پک گئے تو پھر وہ کیا ہوا کہ وہ سارے لیس دار، تو وہ کوئی اتنے خاص سے نہیں بنے نا۔ تو میں تو آج سارا دن چھت پہ رہی ہوں، وہاں پہ کپڑے سلائی کرتی رہی ہوں۔ تو یہ جو پھر چنے کچھ بچا لیے تھے، تو ان کا پھر ساتھ سالن بنا لیا رات کے لیے۔ دن کو تو چاول جیسے تیسے کھا لیا، رات کو یہ سالن چلیں کھا لیں گے۔ تو یہ سارا سسٹر نے آج سارا کام کیا۔ میں نے تو صبح صبح ناشتہ کیا تو چھت پہ آ گئی ہوں کپڑے سلائی کرنے کے لیے، کیونکہ کپڑے اتنے زیادہ ہیں سلائی کرنے کے لیے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے ختم ہوں گے۔ تو پھر جو ہے نا شادی ہے نا، سیزن شادی کا ہے، تو لوگ شادیوں کے کپڑے دے رہے ہیں۔ یہ مجھے نا آئرہ کے پیدا ہونے کے پہلے کے کپڑے آئے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ تھے کہ وہ بار ہوئی تو پھر مہمان بھی آ رہے تھے، تو سب اتنا ٹائم نہیں مل رہا تھا نا۔ لیکن ان دنوں میں اب مجھے ٹائم مل رہا ہے، تو کام اب چل رہا ہے ساتھ ساتھ۔ تو میں نے کہا چلو اب میں اپنا کپڑوں کا کام بھی ختم کروں، کیونکہ دسمبر میں ان کی شادی ہے اور کپڑے کافی زیادہ ہیں۔ تو اب دیکھیں، اللہ کرے ختم ہو جائیں جلدی سے کپڑے۔ تو پھر جو ہے اب میں چھت پہ تھی، تو نیچے گئی تو سسٹر نے یہ چاول آگے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہتی یہ تو سارے جڑ گئے۔ تو میں نے کہا شکر جی میں نے نہیں بنائے، میں اگر بناتی نا تو آپ لوگ کہتے اس نے خراب کر دیے۔ کہتی کہ نہیں، خراب مجھ سے ہوتے یا تم سے ہوتے، چاول ہی ایسے۔ میں نے کہا ہاں یہ بات تو ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں نے کہا چلو اب آپ ریسٹ کرو، تو برتن وغیرہ میں دھوتی ہوں۔ تو پھر میں نے برتن وغیرہ دھوئے، تو دھونے لگی برتن۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے کہ خالہ آئی ہیں اوپر، تو مجھے کہتی ہیں کہ ہم نا ایک پلاننگ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیا پلاننگ کرتے ہیں؟ کہتی ہیں آج نا ہم کرتے ہیں شاپنگ پہ چلتے ہیں نا، سردیوں کی شاپنگ کرنی ہے تو وہاں پہ چلتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی، چلتے ہیں، بابر سے بات کرتے ہیں۔ ابھی تو وہ سو رہے ہیں، وہ نائٹ کر کے آئے تھے نا، وہ سو گئے تھے۔ تو یہ دیکھیں جی میں نے کتنا گند ڈالا ہوا ہے یہاں پہ نا۔ یہ جو ٹیلر ہے نا وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ گند کیوں ڈلتا ہے۔ جو سلائی کرتا ہے نا کپڑوں کا، ان کو یہ گند نہیں لگتا۔ جو نہیں کرتے نا سلائی، ان کو یہ کام بھی بہت بورنگ لگتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بہت گند مچا دیا آپ نے۔ میری سسٹر بھی یہی کہتی ہے کہ تم بہت دھاگے ہو جاتے ہیں آگے پیچھے، اور یہ اور وہ ہے، جگہ جگہ پہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پڑے بھی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جو سلائی کرتا ہے نا اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ گند کیوں ڈلتا ہے۔ تو پھر یہ ایک سوٹ تھا، یہ میں نے صبح سے شروع کیا ہوا تھا، ابھی برتن دھو کے اوپر آئی ہوں، تو میں نے کہا یہ سوٹ پہلے کمپلیٹ کروں، پھر بابر کو کہوں گی، خالہ بھی جائیں گی ادھر شاپنگ پہ، تو ہمارے ساتھ چلیں، ہمیں لے کے چلیں۔ تو پھر میں نے کہا یہ پورا کر لوں سوٹ۔ تو یہ سوٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ضرور۔ اس طرح اتنا میں اب کیا آپ کو بتاؤں، بندہ بور ہی ہو جاتا ہے سلائی کے کام سے۔ تو ساتھ ساتھ اپنی باتیں کرتے ہیں، سلائی کا کام ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی رہوں گی، جو نیا نیا ڈیزائن بناؤں گی صرف وہی بتایا کروں گی آپ کو، تاکہ آپ بھی بور نہ ہوں اور آپ کا بھی دل لگا رہے اور میرا بھی۔ تو جو ہے یہ ویڈیو میں صرف آپ لوگوں کے لیے بناتی ہوں کہ آپ لوگ بھی میری باتوں سے کچھ سیکھیں۔ اور خاص طور پہ نا جب ہم باہر بازار جائیں گے نا، وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی کون کون سی مطلب شاپ ہیں ایسی جہاں سے ہمیں ریزنیبل چیزیں مل جاتی ہیں راولپنڈی کے اندر۔ تو پھر یہ بابر کو اب میں بتاؤں گی نیچے جا کے، پہلے میں نے انہیں آواز دی ہے، بلکہ وہ آئے نہیں ہیں ابھی، آئیں گے تو ان سے میں بات کروں گی۔ تو پھر یہ ہے کہ خالہ نے ابھی، خالہ کو ایک دفعہ خالہ نے مجھے کہہ تو دیا ہے شاپنگ پہ چلنے کا، میں نے حامی بھی بھر لی ہے۔ اب وہ بار بار آوازیں دیں گی کہ جلدی کرو، کام جلدی سے نپٹاؤ، یہ کرو۔ اچھا ان کو یہ ہوتا ہے جو کام شروع کر لینا، ان کو یہ ہوتا ہے بس یہ جلدی جلدی سے نہ ختم کر دیں۔
اب میرے پاس جو کپڑے آتے ہیں نا سلائی کرنے کے لیے، مجھے اتنی جلدی نہیں ہوتی جتنی خالہ کو جلدی ہوتی، کہتی ہے جلدی جلدی یہ ختم کرو، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بندے کو گاؤں جانا پڑ جاتا ہے۔ میرے امی ابو گاؤں رہتے ہیں نا، میرا میکہ گاؤں میں ہے، اور خالہ کا بھی میکہ گاؤں میں ہی ہے، ایک جگہ سے ہی ہے ہم، تو پھر وہاں بھی جانا اچانک جانا پڑ جاتا ہے، تو پیچھے یہ نہ ہو کپڑوں کا کام پڑا رہے۔ وہ بھی اپنی طرف سے صحیح کہتی ہیں، میں بیچ میں سستی کر جاتی ہوں تھوڑی بہت سلائی کرنے میں، کبھی کبھار ہوتا ہے۔ ٹیلرز کو یہ بہتر پتہ ہوگا کہ بندے کو سستی آ ہی جاتی ہے اس کام سے، تھوڑا سا بندہ ریلیکس چاہتا ہے کہ ہم لوگ ریلیکس رہیں، تو میں بھی کبھی کبھار ایسا ہی کرتی ہوں، پڑے رہیں گے۔ ہاں ایسا ہوتا ہے جب رش آتا ہے نا، تو تب مجھے پھر جلدی پڑ جاتی ہے کہ اب جلدی کام کریں۔ جب ایک دو سوٹ پڑے ہوتے ہیں نا، میں ریلیکس رہتی ہوں، میں کہتی ہوں آرام سے کر لوں گی۔ تو یہ ایک نا سوٹ اسٹچ اس نے مجھے دیا ہے نا، یہ جو میں اسٹچ کر رہی ہوں، تو کہتی ہے کہ بالکل نا اس کی طرح یہ سلائی کرنا ہے نا، تو یہ پھر میں نے بازوؤں پہ اس کے لوپس لگانے تھے، یہ بٹن اور لوپس، اور وہ پوری اوپر سے وہ جو نہیں ہوتی چاقوں، ایک تو چاقوں سے لیس ہوتی ہے، نہیں یہ ایک نا ہوتی ہے چیسٹ سے شروع ہوتی ہے نا لیس، تو وہ پوری لگا کے تو یہ میں نے تیار کرنی ہے قمیض۔ تو یہ میں جب ڈن ہو جائے گی نا، تو میں پھر اس کا ڈیزائن پورا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی نا۔ تو جو ہے یہی تھا۔ اب یہ آوازیں آنے نیچے سے سٹارٹ ہو گئی ہیں کہ انیلا جلدی کرو جلدی کرو، رات ہو جائے گی، اندھیرے میں نظر نہیں آتا، پھر ٹھنڈ بھی ہو جائے گی، تو پھر اتنی جلدی انہوں نے مچائی ہوئی ہے نا کہ بس میں نے کہا چلیں بازو تو میں پورے کر ہی کے اٹھوں گی یہ والے، تو باقی تو سوٹ ہو گیا ہے پورا، بس یہ بازو رہ گئے ہیں، بازو کے ساتھ لوپس لگا کے تو اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ نیچے جانا ہے، اور بھی کام کاج ہیں، آٹا گوندنا ہے، چائے بنانی ہے، تو بابر بھی جاگ گئے ہیں، نیچے آواز آ رہی ہے مجھے زوروں شوروں سے، تو بہت ہی انہوں نے جلدی ڈال دی مجھے، تو اب یہ جلدی جلدی سے مجھے یہ کام ختم کرنا ہے، نیچے اپنا بھی کام کرنا ہے اور خود تیار بھی ہونا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کہیں کہ اسی طرح برقع پہنو اور چلی جاؤ، میں نے کہا میں کہوں گی نہیں جی، میں نے تو تیاری کر کے جانا ہے، کپڑے وپڑے پہن کے جانا ہے دوسرے، تو جو ہے نا اب میں ایسا کرتی ہوں، اسے کرتی ہوں کلوز، تو نیچے ہی جاؤں، کیونکہ آوازیں اس طرح آ رہی ہیں، اس طرح یہ مجھ سے نا کام خراب ہی ہوگا، تو بہتر ہے کہ میں اب نیچے ہی جاتی ہوں، جو جو کپڑے میں نے سلائی کیے ہوئے ہیں وہ اٹھا کے میں جاتی ہوں نیچے، تو یہ دروازہ کرتی ہوں بند، تو باقی نیچے کا بھی کام میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اچھا ایک اور بھی میں نے نا ٹرک آپ کے ساتھ نا میں نے شیئر کرنی ہے، وہ بھی آپ کے لیے نا بہت ہی ہیلپ فل رہے گی، تو اب مجھے نا جب وہ آپ استعمال کریں گی تو آپ مجھے بھی دعائیں دیں گی دیکھنا۔ تو میں اب آ گئی ہوں نیچے، تو بابر صاحب تو جاگے ہوئے ہیں پہلے ہی سے، تو میں انہیں بتاتی ہوں اندر جا کے، بلکہ خالہ نے بتا ہی دیا، اب میں نے کیا بتانا ہے، میں چائے بنا لیتی ہوں جلدی جلدی سے، تو میں نے یہ چائے رکھی ہے بنانے کے لیے، دودھ ڈال کے رکھا ہے، تو اب ساتھ ہی میں کر لوں گی، آٹا وغیرہ گوندوں گی، تو ٹائم کافی ہو جائے گا، اور وہاں پہ شاپنگ بھی کرنی ہے۔ اچھا شاپنگ جب کرنا شروع ہو تو بندے کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، ابھی جائیں گے تو دیکھنا رات ہی ہوگی وہاں پہ، خالہ کہہ رہی ہے نا جو ہے نا روشنی میں جاتے ہیں تو روشنی میں ہی واپس آ جائیں گے، میں نے کہا یہ بات تو نہیں ہوتی روشنی میں واپس آنے والی، کیونکہ سردیوں کے دن اتنے لمبے نہیں ہوتے، تو وہ پھر راتیں ہی بس صحیح ہوتی ہیں سردیوں میں، دن کو تو بس اجالا اتنا دیر تک نہیں رہتا، فوراً اندھیرا چھا جاتا ہے، اب شام تو ہو گئی ہے، تو مزہ بھی ویسے نا گھومنے پھرنے کا باہر رات کو ہی آتا ہے، خاص کر کے صدر میں نا رات کو ہی جانے کا مزہ آتا ہے مجھے تو یہ میں نے چائے بنانے کے لیے رکھ دی ہے، تو ساتھ ہی میں نے یہ سوچا کہ میں آٹا وغیرہ گوندھ لوں، بابر کو اٹھانے گئی ہوں میں اندر، تو وہ پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے آگے، خالہ نے انہیں بتایا تھوڑا بہت، تو پہلے تو کہتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا نا وہاں پہ شاپنگ کے لیے آپ کے ساتھ، تو میں نے کہا چلے نا آپ کے لیے بھی شاپنگ کرنی ہے، آپ کی جیکٹ بھی لینی ہے، تو کہتے ہیں اچھا، میں نے کہا ہاں نا، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں، تو فوراً سے تیار ہو گیا نا، تو اب کہتے ہیں پھر کیا دے رہی ہے، کہ میں نے کہا بس یہ چائے بنانی ہے، پہلے تو کہتے ہیں چھوڑو کاموں کو چلتے ہیں کیونکہ ان کا اپنا کام تھا، تو کہتے ہیں چلتے ہیں، میں نے کہا مجھے کام ختم کرنے دیں پھر ہی چلیں گے، تو ساتھ ہی میں نے کہا میں آٹا کر لیتی ہوں، گوندھ لیتی ہوں بابر کو، پھر میں نے آواز دی، تو یہاں پہ چائے کے پاس ان کو میں نے کھڑا کیا ہے، تو میں آٹے کا کر لیتی ہوں،
تو ہاں یہی ٹرک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی آٹے والی، تو یہ میں ابھی اس کو نا پہلے چھان لوں نا، تو پھر آپ کے ساتھ اس کی یہ ٹرک جو ہے نا یہ شیئر کروں گی، تو بہت ہی ہیلپ فل ہوگی آپ کے لیے، خاص ان کے لیے جن کو آٹا گوندنا نہیں نہ آتا، ان کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہوگی یہ میری ٹرک۔ تو آپ نے لازمی یہ دیکھنا ہے۔ اچھا، جو میرے چینل پہ نیا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دے، کیونکہ میری نا جو ویڈیو ہوتی ہیں نا آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہوں گی آگے سے۔ اور نا یہ پہلے نا یہ جو سائٹ پہ سبسکرائب والا ہے نا یہ بٹن پریس کریں، اور ساتھ وہ جو گھنٹی والا نہیں ہوتا وہ بھی پریس کریں، اور اس کو جب پریس کریں گے نا جو آل لکھا ہوا ہوتا ہے نا اس آل پہ بھی پریس کرنا ہے، تاکہ نا میری ہر آنے والی ویڈیو نا آپ تک فوراً سے گڑم کر کے نا پہنچ جائے، تاکہ جیسی میں ویڈیو لگاؤں نا آپ لوگ پہلے میری ویڈیو دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، تو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اس لیے۔ تو اگر اچھی ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے تو، اگر نہیں دیکھنی اچھی تو بے شک نہ کریں سبسکرائب، نہیں لازمی سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو۔ اچھا نا، اسی طرح دیکھ کے بھاگ نہیں جانا۔ تو یہ میں آٹا گوندنے کی آپ کے ساتھ ٹرک شیئر کر رہی تھی، تو میں نا پہلے اس کو آٹے کو اچھی طرح سے چھان لیا ہے، پھر یہ ہمارا نا گھر کا آٹا ہے، چکی کا ہے نا، گھر کی گندم ہے نا، تو یہ چکی کا آٹا ہے۔ تو یہ میں نے پہلے اسے پانی سے مکس کیا آٹے کو، تو مکس کرنے کے بعد نا اسے یہ دیکھیں، یہ صرف میں نے مکس کر کے نا اسی طرح ایک مکی دے کے نا اسے میں نے ڈھک کے رکھ دیا ہے۔ اب میں ایسا کرتی ہوں، میں چائے سب کو بھی دینے لگی ہوں اور خود بھی پی لیتی ہوں، تقریباً کہ 15 سے نا 20 منٹ کا گیپ دے کے نا، تو پھر اس آٹے میں پھر آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے اس کا نا۔ تو 15 سے 20 منٹ گزر جانے کے بعد میں بھی ادھر چائے دے رہی ہوں ان کو، تو ادھر میں کیمرہ ایسے ہی آن کر کے چلی گئی تھی، مجھے یاد نہیں رہا۔ چلیں آپ کے لیے یہ صحیح ہوگا، کیونکہ ابھی میں آتی ہوں تو پھر آپ کو جو ہے نا اس کے اگلی والی جو بات ہے وہ بتاتی ہوں۔ اندر میں نے کہا پہلے بہن کو اور بڑے بھائی کو ان کو چائے دے لوں، تو بابر کو بھی چائے دے آؤں، خود ابھی نہیں پیوں گی، تھوڑی دیر سے پیوں گی خود۔ تو جو ہے نا اپنے کپڑے میں نے پہلے ہی نکال کے رکھے ہوئے تھے الماری میں، لٹکائے ہوئے ہیں پہلے جو پہن کے جاؤں گی، ان کی اتنی ٹینشن نہیں ہے۔ بابر کو زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے، ابھی تم نے کپڑے اپنے نکالنے ہوں گے، پھر پریس کرنے ہوں گے، تو یہ پھر اتنا ٹائم لگ جائے گا، تو یہ ہے تو وہ ہے۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ ریلیکس رہیں، میں کر لوں گی آرام سے، کام میں نے کرنے ہیں، ٹینشن آپ کو ہو رہی ہے۔ تو ہاں جی، اب میں آئی ہوں واپس کچن میں، تو یہ دیکھیں اب 20 منٹ گزر گئے ہیں، تو ابھی اس آٹے کو نا دوبارہ سے میں نے گوندنا ہے، ٹھیک ہے؟ جن سے گٹلیاں رہ جاتی ہیں نا آٹے میں، یہ ٹرک ان کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہے، بہت زیادہ ہیلپ فل ہے۔ اب نا اس میں نہ کوئی زور لگے گا آپ کا، نہ کچھ، بس یہ دیکھیں کتنا یہ ڈھیلا سا ہو گیا ہے، اور اس میں نے اب نمک ڈالنا ہے، صرف 2 سے 3 بار اسے میں نے مکھیاں دینی ہے نا، وہ گوندنا ہے، تو بالکل یہ نرم و ملائم ایسے ہو جاتا ہے جیسے ملائی نہیں ہوتی، نرم۔ اور یہ جو روٹی پکانے میں اس آٹے کا مزہ ہوتا ہے نا، بس آپ نے ایک دفعہ نا اس کو ٹرائی ضرور کرنا ہے، بہت ہی مطلب ہیلپ فل ہوگا آپ کے لیے یہ، کیونکہ دوسرا جو آٹا ہوتا ہے نا، پہلے میں ایسا کرتی تھی نا کہ گونتی رہتی تھی نا، وہ ملائم ہی نہیں ہوتا تھا نا، ایسے اس میں گٹلیاں سی رہتی تھی، تو مجھے پھر امی نے بتایا، خالہ نے بھی بتایا نا، کہتے پہلے نا آٹے کو اس طرح گیلا کر کے رکھ دو، 20 منٹ 15 منٹ کے بعد نا پھر اس میں نمک ڈال کے اسے مکھیاں دو، تو وہ نا صحیح مطلب گننے ہو جاتا ہے، اس میں کوئی بھی گٹلی نہیں رہتی، بالکل ایکول سا رہتا ہے نا۔ تو اس کے بعد جب میں نے وہ ٹرک میں نے استعمال کی، تو اس کے بعد تو پکا ہی میں نے نا ایسا یہ کرنا شروع کر دیا۔ اس پہ تو ایک ٹائم اتنا نہیں لگتا، بس پہلے تو ایک دم سے اسے وہ بھگو کے رکھ دو، اس کے بعد نمک ڈال کے 2 سے 3 مکھیاں دے کے تو بالکل رکھ دو۔ یہ دیکھیں کتنا اچھے سے یہ ہو رہا ہے نا۔ جو تو نئی بھی گھوننے والی ہیں ان کے لیے تو یہ بہت ہی ہیلپ فل ہے، پہلی دفعہ میں ہی ان سے نا یہ صحیح گھن جائے گا، کیونکہ پہلی دفعہ جب میں نے آٹا گوندا تھا نا، میں نے تو بہت ہی اس کا نا حشر نشر کر کے رکھ دیا تھا، ڈھیلا اور پتہ نہیں کیا نہ کیا ہو گیا تھا۔ اچھا، تو پھر اس کے بعد اب میں یہ گوند کے رکھوں، تو اس کے بعد پھر میں کروں اپنی تیاری، تو جو ہے تیاری پہ بھی تھوڑا سا ٹائم، میں اتنا ٹائم نہیں لگاؤں گی، کیونکہ ماسک ہی پہننا ہے، کپڑے پہننے ہیں، کنگھی کرنی ہے، ماسک پہننا ہے اور چل پڑنا ہے۔ تو خالہ تو پہلے نیچے تیار بیٹھی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ بس نیچے اتر آؤ، تو میں نے کہا بس میں آ رہی ہوں 2 منٹ میں،
تو یہ پہلے آٹے کا کر لوں تو پھر میں آتی ہوں نیچے۔ تو صرف یہ میں نے 3 مکھیاں میرے خیال سے اس سے دی ہیں تو بالکل نرم ہو گیا۔ اچھا آج نا سب سے پہلے ہم جائیں گے سیل پہ نا، جانا ہم نے صدر ہی ہے لیکن ہم نا پہلے ٹنچ جائیں گے نا، ٹنچ اسٹائلوں پہ بھی سیل ہوتی ہے، شاید وہاں پہ کوئی اچھا نا ہمیں مل جائیں شوز نا، تو میں نے بھی لینے ہیں، خالہ نے بھی لینے ہیں شوز، تو وہاں سے پہلے دیکھیں گے کیونکہ پہلے بندہ نا سستے کی طرف جائے نا، اگر یہاں سے نہ ملے تو پھر بندہ آگے صدر سے لے لیتا ہے۔ تو آٹا میرا گون گیا ہے تو اب میں جاؤں گی جی کمرے میں، تیاری شیاری کرنی ہے میں نے، یہ رکھ دوں برتن ورتن، اب پیچھے سسٹر ہی دھو لے گی۔ تو اب اندھیرا واقعی ہو رہا ہے، بابر کی بات ٹھیک تھی کہ اندھیرا ہو رہا ہے، جلدی کرو جلدی کرو، ایسے لگ رہا ہے موسم بھی خراب ہے تو ہوا بھی چل رہی ہے۔ اب یہ میں آ گئی ہوں جی اپنے کمرے میں، اپنے کپڑے نکالوں۔ اچھا جی یہ والے کپڑے پہنوں گی، کھدر کے ساتھ میں سویٹر پہنوں گی، شوز بھی پہنوں گی کیونکہ اب سردیاں آ گئی ہیں، کافی عرصہ ہو گیا نا سردیاں نہیں دیکھی، اچھا کافی دیر بعد سردیاں آئی ہیں، تو یہ ہے کہ یہ کپڑے میں پہنوں گی۔ اب میں آپ کو نا تیار ہو کے جلدی سے آتی ہوں، تو یہ دیکھیں یہ میری لک، اور اب نیچے سے میں بھاگتی بھاگتی جاؤں گی، وہ خالہ ابھی آوازیں دے رہی ہیں جلدی کرو جلدی کرو، بابر تو جا کے بائک نکال کے باہر بیٹھ گئے ہیں، تو جو ہے میں بس اب یہ تیار ہوں، میں جانے لگی ہوں اب نیچے کی طرف ہی، تو بابر تو بالکل ریڈی ہو کے باہر نکلے ہوئے ہیں، تو اب خالہ کو میں ساتھ لیتی ہوں۔ یہ دیکھیں جی خالہ کے کام، اب کہہ رہی ہیں کہ 1 منٹ بھائی مجھے اب یہ کام کرنا ہے، تو وہ بس کیا انہوں نے کام، تو بس تیزی سے ہم یہ نکل رہے ہیں، بس کلمہ پڑھتے ہیں اور نکلتے ہیں، اللہ خیر کرے۔ تو یہ جی بابر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم آ گئے ہیں جی اسٹائلوں کی شاپ پہ، تو یہ دیکھیں ہم شوز چیک کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بہت اچھی سیل لگی ہوئی یہاں پہ، 3-3 ہزار کے یہ شوز آپ دیکھیں، 3-3 ہزار کے کتنے کے لگے ہوئے گیس کریں، 500 کے، یہ ٹنچ میں نا اسٹائلوں کی دکان ہے اس پہ، تو یہ 500 کے یہ جوتے یہ شوز، واو کتنے زبردست ہیں، اتنے یہ مطلب نرم اندر سے، اور انہیں جتنا مرضی فولڈنگ کر لو نا، یہ نہ ان کا نیچے سے اکڑے ہوئے نہ کچھ، اتنے نرم و ملائم ہے۔ یہ دیکھیں بھئی 500 کچھ 400 کے بھی لگے ہوئے ہیں، یہ 400 کے ہیں، بالکل ملائم ہے نا، یہ وہ ان کا سول جو ہے نا اتنا زبردست ہے، برانڈیڈ ہے نا، برانڈیڈ شوز انہوں نے یہاں پہ سیل پہ لگا دیے ہیں۔ تو آپ لوگ اگر ٹنچ میں رہتے ہیں نا تو بہت ہی موجیں ہوں گی، آپ ایک دفعہ اس دکان کا وزٹ آپ نے ضرور کرنا۔ یہ دیکھیں یہ بھی 500 کا ہے، یہ سب یہ 500 کی، یہ نیچے یہ اوپر نیچے یہ جتنی یہ رو میں لگے ہیں نا، میں صرف جو سیل والے جوتے ہیں نا ان پہ ان کی ویڈیو بنا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکوں۔ یہ بھی وہ جو خالہ نے سکن والا رکھا ہے نا وہ 400 کا ہے، اور یہ باقی 500 کے ہیں۔ اچھا تو ان میں سے ایک خالہ لیں گی نا، ایک میں لوں گی، یہ والا تو نہیں اچھا لگ رہا تھا، یہ والا یہ 400 کا ہے، یہ اب یہ خالہ کو پسند آ گیا، یہ تھا سکن تھا اور بلیک تھا نا، کہتی ہیں ان میں سے کون سا لوں، تو میں نے کہا اپنا سکن والا لیں، یہ والا میں نے لیا ہے۔ یہ دیکھیں جی اتنا سافٹ ہے، یہ اتنا سافٹ ہے، یہ دیکھیں تو بہت ہی ریزنیبل ہے یہاں پہ تو بھائی، تو یہ دیکھیں یہ اسٹائلوں کی شاپ ہے، یہ آپ چیک کر لیں، یہ ٹنچ میں ہے۔ اب ہم آگے بڑھے ہیں صدر کے لیے، تو یہ صدر میں انٹر ہو گئے ہیں ہم، تو اب جائیں گے یہاں پہ پہلے کپڑوں کی دکانوں پہ، تو بابر نے جیکٹ بھی لینی ہے، اب دیکھیں اب ٹائم ملا تو لیں گے، اب کیونکہ کپڑے تو جلدی سے پسند آتے ہی نہیں ہیں نا، عورتوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ اب بابر کو تو ساتھ لے آئیں لیکن انہوں نے تنگ بھی بہت جلدی پڑ جانا ہے، کہیں گے کہ اب جلدی کریں جلدی کریں، لیکن ہم نے بھی جلدی کوئی نہیں کرنا، آرام سے دیکھیں گے۔ پہلے تو ہم جاتے ہیں یہاں پہ بننزا سترنگی پہ، یہ جی دکان کے اندر انٹر ہو گئے ہیں بننزا کی، تو یہاں پہ بھی سیل ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ آپ بھی دیکھیں ساتھ ساتھ۔ اچھا اپنے ساتھ ساتھ میں آپ کو بھی دکھا رہی ہوں کہ میں یہ کپڑے دیکھ رہی ہوں بننزا پہ نا، کیونکہ خالہ مجھے ساتھ اسی وجہ سے لاتی ہیں کہ میں ان کو پسند کر کے دوں کپڑے۔ اچھا 10% آف ہے، 10% کوئی آف تو نہ ہوا نا، پھر 10% کا کیا فائدہ، تو یہ سارا کھدڑ ہی لگا ہوا ہے اوورال۔ یہ دیکھیں ہیں تو پیارے پیارے، لیکن خالہ کو نا کوئی خاصی کوئی پسند آئے تو آئے، میں کوئی نہ 20 سلیکٹ کرتی ہوں نا تو ان میں سے کوئی ایک خالہ کو پسند آتا ہے، کہتی ہیں ٹھیک ہے پھر یہ لیتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے جی۔ تو
اچھا ہم اکثر ایسا کرتے ہیں نا، ایک دکان پہ آ کے نا وہاں سے نہیں لیتے، پہلے ساری دکانیں گھومتے ہیں پھر لیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے تو مرد بھی تنگ پڑتے ہیں۔ اچھا یہ اب نا ہم آگے سایہ پہ آ گئے تھے، ساتھ یہ سایہ کی دکان بھی نا، تو یہ سایہ پہ نا یہ اسٹچ لگے ہوئے تھے۔ یہ اسٹچ تو ہمارے کسی کام کی نہیں، لیکن آپ کو دکھا رہی ہوں کیونکہ ہمارے تو قد ہیں چھوٹے، تو یہ ہمیں فکس نہیں آتے، ان کے تو بڑے بڑے ٹراؤزر اور لمبی لمبی قمیضیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہیں بہت پیارے، اور ہے بھی ریزنیبل، مہنگے نہیں ہیں۔ یہ شرٹیں صرف شرٹیں لگی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں یہ سایہ پہ ہیں، اور اس طرح کی پہنتے ہی نہیں ہیں ہم تو شرٹیں، بس مجھے نا اپنے ہاتھ کے اسٹچ جو ہوتے ہیں نا وہی پسند آتے ہیں۔ یہ ہیں بہت ہی مطلب ریزنیبل پہ ہیں، 50% آف تھا سایہ پہ نا۔ اب یہ سوٹ ہے، یہ پورا سوٹ نا 5,000 کا ہے، لیکن بہت اچھا ہے، بہت اچھا۔ اگر یہ میرے سائز کا ہوتا نا تو میں یہ ضرور لیتی، لیکن یہ میرے سائز کا نہیں ہے، بہت ہی بڑا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا بھی ہے، میں نے کہا اس سے چھوٹا ہوگا، کہتے ہیں نہیں میم اس سے چھوٹا نہیں ملے گا آپ کو۔ تو پھر میں نے چھوڑ دیا، دل تو بہت برا ہوا، دیکھا تھا بہت اچھا تھا، لگا تھا، لیکن خالہ پھر کہتی ہیں چھوڑو اب آگے چلتے ہیں، اسی پہ ہی بس اٹکے رہیں گے تو پھر کام نہیں چلے گا۔ تو یہ ایک سوٹ تھا، یہ والا، یہ میں آپ کو پورا دکھاتی ہوں نا۔ یہ ایک سوٹ ہے یہ والا، یہ بھی بہت پیارا، یہ خالہ کو پسند تھا، لیکن ان کو بھی نا سائز کا مسئلہ تھا، قد ہمارے ساروں کے نا ایک جیسے ہی ہیں تو پھر اس کا ساتھ میں ٹراؤزر بھی تھا، تو اس وجہ سے تو پھر ہم آگے گئے جی اور شاپ پہ، یہ اسی پہ ابھی تو گھوم رہے ہیں۔ یہ جی اب جے ڈاٹ پہ آئے ہیں، جے ڈاٹ پہ آئے ہیں، تو یہاں پہ شروع میں تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو پھر آگے جا کے ایک سوٹ لیا ہے خالہ نے۔ بابر تو ایسے گھوم رہے ہیں جیسے گھومے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ تو یہ اچھا، تو یہاں سے ایک سوٹ بس پسند آیا، وہ لیا ہے خالہ نے۔ تو اب ہم دیکھیں آگے کون سی شاپ پہ جاتے ہیں، تو یہ ہے جی ہم اب آ گئے ہیں جی ایتھنک پہ۔ اچھا ایتھنک پہ یہ والا سوٹ خالہ نے لیا ہے، یہ پنک والا، یہ سوٹ پنک والا خالہ نے لیا ہے ایتھنک سے۔ ایتھنک پہ بھی بہت اچھے ہیں کپڑے، لیکن ان پہ نا بھی سیل نہیں ہے، تو وہ سیل اس پہ جب لگے گی نا تو پھر بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ 2-4 دنوں میں سیل لگے گی، تو پھر آپ لوگ آئیے گا، وزٹ کریے گا، کیونکہ بابر کے جاننے والے تھے نا یہاں پہ، تو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کچھ دنوں میں لگے گی سیل، تو آپ لوگ تب آئیے گا۔ تو پھر انہوں نے فون نمبر وغیرہ بھی لے لیا تھا کہ جس دن ایگزیکٹ لگی سیل، تو پھر وہ انہوں نے نمبر لے لیا تھا، تو کہتے ہیں کہ ہم نا آپ کو بتا دیں گے، سیل بہت اچھی آنے والی ہے نا کچھ دنوں تک۔ تو پھر ہم نے کہا چلیں جی پھر ہی آئیں، دوبارہ چکر لگائیں گے جب وہ لوگ کال کریں گے، تو پھر جو ہے ہم اس کے بعد جائیں گے جی سفائر پہ۔ تو یہ دیکھیں جی اب ہم آ گئے ہیں جی سفائر پہ، یہ والا سوٹ خالہ نے لی ہے، یہ جو ہے میرون پھولوں والا، یہ سلیکٹ کیا ہے خالہ نے، کافی دیکھنے کے بعد نا یہ سلیکٹ کی ہے۔ مجھے یہ اوپر والا پسند تھا، یہ بھی پسند تھا خالہ کو، پھر یہ پسند آیا ہے، یہ خالہ نے لی ہے۔ تو بس جی یہ ہم نے آج کی شاپنگ کی ہے، ہاں جی اتنی تھی آج کی ہماری شاپنگ، اب ٹائم بھی اتنا نہیں رہا، تو اب جیکٹ وغیرہ جو ہے نا ہم پھر کبھی آئیں گے لینے، میں اور بابر ہی آ جائیں گے، کیونکہ ابھی ہے ٹائم سردیوں میں، تو چلو نیکسٹ ویک آ جائیں گے ہم لوگ۔ یہاں پہ بھی کپڑے بہت اچھے لگے ہوئے تھے، جو والا دیکھو وہی دل کرتا ہے بندہ لے لے۔ اچھا تو ویسے آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو اسے ضرور مجھے سبسکرائب کیجیے گا، تو مجھے دیں اجازت، ٹھیک ہے ویورز، اوکے، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔